السلام علیکم۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں کڑی پکوڑا، جس کے لیے میں نے 2 کپ بیسن لیا ہے۔ ہم اس بیسن کو پین کے اندر ڈال کر ہلکا سا بھونیں گے تاکہ بیسن کا کچا پن ختم ہو جائے، لیکن بہت زیادہ نہیں بھوننا کہ اس میں سے اسمیل آنے لگ جائے یا اس کا کلر چینج ہو جائے، نہیں، بس ہلکا سا بھونیں گے۔ جیسے بیسن ٹھنڈا ہوگا ہم آدھا کلو دہی لیں گے، آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے، اس میں بیسن شامل کریں گے، بلینڈر کے اندر ہی اس کو شامل کر دیں گے، اور 1 گلاس پانی اس میں شامل کریں گے۔ یہ دیکھیں ہم نے بیسن بلینڈر کے اندر ڈال دیا ہے، اس کو ذرا پہلے چمچ سے اچھی طرح مکس کر لیں گے دہی کے ساتھ، اور پھر بعد میں پانی شامل کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے تاکہ ہمارا جو بیسن ہے اور دہی ہے وہ اچھی طرح سے یکجان ہو جائیں اور گٹلیاں ختم ہو جائیں۔ جب ہم ہاتھ سے مکس کرتے ہیں تو وہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہوتا۔ اس کا آسان حل یہی ہے کہ آپ اس کو بلینڈر میں ڈال کے مکس کر لیں، یہ زیادہ آسان طریقہ ہے، اور کوئی شک بھی نہیں رہتا کہ بیسن کی گٹلیاں اس کے اندر ہیں۔ اب ہم ایک اپنا پین لیں گے، اس کے اندر گھی شامل کریں گے، 4 سے 5 کھانے کے چمچ۔ ہمارا گھی جیسے ہی گرم ہوگا ہم اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے۔ یہ ہم نے 1 کھانے کا چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کیا ہے، اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے۔ ہمارا ادرک لہسن جیسے اچھی طرح سے بھن جائے گا تو ہم اس میں باقی کے اسپائسیز ایڈ کریں گے۔ لال مرچ پاؤڈر لیا ہے 2 کھانے کے چمچ، ہلدی پاؤڈر لیا ہے 1 کھانے کا چمچ، اور نمک لیا ہے 1 کھانے کا چمچ۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے، لیکن احتیاط کیجیے گا کہ اس سٹیج پر ہمارے جو مسالے ہیں وہ جلنے نہ پائیں، بس ان کی ہلکی سی بھنائی ہم نے کرنی ہے تاکہ ان کا کچا پن ختم ہو جائے۔ تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ مسالے نیچے لگ نہ جائیں، اور دوبارہ سے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کریں گے۔ اس سٹیج پر ہم اس کے اندر دہی اور بیسن اور پانی والا مکسچر شامل کریں گے جو ہم نے بلینڈ کیا تھا بلینڈر میں ڈال کر، اور ساتھ ہی 4 سے 5 گلاس پانی شامل کریں گے۔ 4 سے 5 گلاس پانی اس لیے شامل کریں گے کیونکہ میں کڑی کو 2 سے 3 گھنٹے پکاتی ہوں چولہے کے اوپر ہلکی آنچ پر۔ اور ایک اور ٹپ بتاتی جاؤں کہ جب آپ کڑی بنائیں تو اس کو ابال آنے تک ہلاتے رہیں، جیسے ہی ان کو ابال آئے گا تو چولہا آہستہ کر کے پھر آپ اس کو کڑی کو چھوڑ دیں گے تو کڑی نیچے نہیں لگے گی۔ اب ہم دوسری طرف اپنے پکوڑوں کا سامان ریڈی کریں گے، جس کے لیے میں نے بیسن لیا ہے آدھا کلو، سبزیاں لی ہیں جس میں پیاز ہے، آلو ہے، ہری مرچیں ہیں اور ہرا دھنیا ہے، اسپائسیز لیے ہیں جس میں لال مرچ ہے، نمک ہے، دھنیا پاؤڈر ہے، گرم مسالہ پاؤڈر ہے اور ثابت دھنیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم بیسن کے اندر شامل کریں گے۔ سبزیوں کو میں نے دھو کر کاٹ لیا ہے، یہ دیکھیں جیسے میں نے آلو، پیاز، ہرا دھنیا، ہری مرچیں کاٹ لی ہیں، یہ اور اسپائسیز بیسن میں شامل کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔
ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے. یہاں پر پانی کی ذرا احتیاط کیجیے گا کہ پانی بہت زیادہ مت شامل کیجیے گا اور کوئی پتلا میزہ مت کیجیے گا، بلکہ ہارڈ میزہ بنائیے گا، کیونکہ جب بیسن کا میزہ گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پڑا رہتا ہے، کیونکہ ہم رکھ کر پکوڑے بناتے ہیں تو وہ پانی چھوڑ دیتا ہے، تو اس لیے اس اسٹیج پہ ذرا اس کو ہارڈ بنائیے گا. یہ دیکھیں ہماری کڑی جو ہے وہ پک رہی ہے اور اس کو پکتے ہوئے تقریباً آلموسٹ 40 منٹ کا وقفہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی ہمیں اس کو مزید 1.5-2 گھنٹے پکاؤں گی. دوسری طرف میں نے کڑھائی میں تیل گرم کیا ہے. اس تیل کے اندر میں نے پہلے بھی ایک دفعہ پکوڑے تلے ہوئے ہیں، تو اسی تیل کے اندر میں دوبارہ پکوڑے تلنے لگی ہوں. تو ہم اپنا یہ پکوڑوں والا مکسر آئل میں شامل کریں گے. آئل بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور نہ بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے، درمیانی آنچ ہونی چاہیے آئل کی، ورنہ ہمارے پکوڑے اندر سے کچے رہ جاتے ہیں. پکوڑوں کو میڈیم آنچ پر پکائیں تاکہ پکوڑے اندر تک اچھی طرح سے پک جائیں. بہت زیادہ تیز آنچ پر پکانے سے اوپر سے پکوڑے کا کلر تو چینج ہو جاتا ہے لیکن اندر سے وہ کچے رہتے ہیں. اب دوسری طرف دیکھیں ہماری جو کڑی ہے وہ بھی پک رہی ہے اور ادھر ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ بن کر تیار ہو چکے ہیں، جن کو میں ایک ٹرے میں الگ نکالتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ پکوڑے نکالتی رہوں گی. باقی کے پکوڑے بھی ہم نکالتے رہیں گے. ادھر ہم تڑکا ریڈی کر لیتے ہیں، جس کے لیے میں نے 4 سے 5-6 کھانے کے چمچ دیسی گھی لیا ہے. اس میں میں ایک میڈیم سائز کی پیاز باریک باریک کاٹ کر ڈال دوں گی، کیونکہ ہم نے اس کو گولڈن براؤن کلر کرنا ہے. تھوڑا سا ڈارک براؤن کریں گے کیونکہ تڑکے کے لیے پیاز تھوڑے سے ڈارک براؤن ہی اچھے لگتے ہیں. دوسری طرف ہمارے باقی کے پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں کر رہی ہوں، اور ادھر تڑکا ریڈی ہو رہا ہے. ساتھ ہی میں نے ایک کھانے کا چمچ زیرہ اور ثابت لال مرچیں بھی 5 سے 6 عدد اس میں شامل کر دی ہیں اور اس کو اچھی طرح سے پیاز کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے. ہماری کڑی جیسے ہی ریڈی ہوگی اس میں 2 سے 3 ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دیں اور ساتھ ہی اس میں پکوڑے شامل کر دیں. اور یہ جو ہم نے تڑکا ریڈی کیا ہے پیاز، ثابت لال مرچیں اور زیرے کا، یہ بھی ہم اس کے اوپر شامل کر دیں گے. تو ہماری مزیدار کڑی جو ہے وہ پک کر تیار ہو چکی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اوکے، اللہ حافظ. اپنی دعا میں بھی یاد رکھیے گا مجھے.